جو سمری سے متعلق آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا بیان ہے یہ جس میں انہوں نے کہا کہ صدر ان سے روزانہ مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو توجیہ پیش کی کہ بھائی چونکہ نواز شریف سے اگر شہباز شریف کر سکتے ہیں گفتگو تو میرے سے بھی مشاورت ہو سکتی. یہ کتنا امپورٹنٹ لگ رہا ہے آپ کو اس پورے بیان کے کانٹیکسٹ میں کہ جو بھی کل ہوتا ہے معاملہ, جو بھی نام سامنے آتا ہے, تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے آج ایک خاص میسج دیا ہے یہ بات کر کے؟ دیکھیے, اگر اس کو آئین کے روح سے دیکھیں تو پریزیڈنٹ کے پاس ایکچولی کوئی اختیار تو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے زیادہ سے زیادہ وہ عمران خان صاحب سے یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ سیاہی کا رنگ کیا ہوگا جس پر جو استعمال کریں گے سائن کرنے کے لیے, کیونکہ ایکچولی آئین میں تو ان کی سائننگ اتھارٹی ہے. ہاں, ڈیلے کر سکتے ہیں, یہ معاملہ ضرور ہے, لیکن وہ جہاں تک ڈیلے کرنے کا تعلق ہے وہ سننے میں تو یہی آیا کہ اسحاق ڈار صاحب کی جب ان سے میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ سے تو کچھ یہ چیزیں طے ہو گئی تھی کہ یہ دس ول گو تھرو وداؤٹ اینی ہکپس. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح سے تحریک انصاف, جبکہ تمام جو نام ہیں وہ گئے ہیں جی ایچ کیو سے گئے ہیں اور انہی 5 ناموں میں سے ظاہر ہے, دیکھیں نا وہ نام جو گئے ہیں دے آر آل 6 آف دیم آر آل ایلیجیبل. تو ان میں سے جس کو بھی بنائیں گے وہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پرائم منسٹر اپنی اتھارٹی استعمال کریں گے اور آئین قانون میں رہتے ہوئے پریزیڈنٹ کو اس پر دستخط کرنا ہے. اور ڈیلے والی جو بات ہے وہ ممکنات میں سے ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ ہوگا. آئی تھنک اٹ ول گو تھرو. لیکن ساتھ ساتھ خان صاحب 26 تاریخ کو پنڈی بھی آ رہے ہیں, یہ بیان بھی دیکھ لیں آج کا, پھر 26 تاریخ کو پنڈی بھی آنا ہے. اس جگہ کی سگنیفیکنس کیا ہے, وہاں پہ آ کے خان صاحب نے جو خطاب کرنا ہے وہ بھی میرا خیال ہے کل جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی اس کے بعد اپنا وہاں پہ آ کے رد عمل دیں گے. اس سارے کو آپ کس طرح جوڑ کے دیکھتی ہیں, کیا یہ ریلیٹڈ ہیں دونوں ایک دوسرے سے؟ دیکھیے, جب تک کہ یہ کل تو یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ کیا سمری آئے گی نہیں آئے گی, ڈیلے تھا یہ, اور یہ ایک ان یوزول ڈیلے ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے تمام جو آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کو چلی جاتی ہے ہفتہ 10 دن پہلے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, جب میری بات ہو رہی تھی چاہے سویلین سے چاہے آرمی جو سرونگ یا ریٹائرڈ پچھلے 6-7 ہفتے میں, وہ سب کہتے تھے کہ جی 2 ہفتے پہلے 10 دن پہلے چلی جائے گی, اور اپ انٹل 10 days یہی کہا جا رہا تھا. وہ ڈیلے ہوا, وہ میرا خیال ہے اس ڈیلے کو میں تو نہیں دیکھتی کہ وہ بس ایک یعنی کہ نارمل ایک چیز تھی. آئی تھنک اٹ واز ایب نارمل. میرا خیال ہے کہ معاملات شاید کوئی اور طرف نکل رہے تھے, مجھے نہیں معلوم کس طرف, بٹ کلیئرلی نارمل نہیں تھی بات. اچھا, اس سچویشن میں اگر سمری نہ آئی ہوتی اور 1-2 دن تک سمری مطلب کہ وہاں سے دوسیر نہ آئے ہوتے, نام نہ آئے ہوتے, اور پھر عمران خان صاحب 26 کو پہنچ رہے ہوتے, تو میں اس کو زیادہ سیریسلی دیکھتی کہ یہ ڈسرپٹیو ہو سکتا ہے. لیکن اب جو وہ آ رہے ہیں کچھ تو کریں گے, لیکن مجھے یہ نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ آ کے آرمی چیف کے پروسیس جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کو اس میں کوئی ڈسرپشن کریٹ کریں گے. وہ اپنی جو ان کی بات ہے کہ جی یہ حکومت بہت ناکام ہو گئی ہے, یہ جو اکنامک کرائسس ہے یہ بگڑ گئی ہے, ہمیں غلط نکالے, وہ جو ان کی پوری بات ہے میرا خیال ہے اس کو ایمفسائز کریں گے, شو آف اسٹرینتھ ہوگی. کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو پتہ ہے, یعنی دا ایس کارڈ ہی ہیز از پبلک سپورٹ, وہ کوشش وہ پھر سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے, اور اپنا جو بات ہے اپنی وہ جو ان کی ایک تھرسٹ ہوتا ہے ان کی پالیٹکس کا, ان کی سب بات چیت کا, وہ وہی اس کو ریپیٹ کریں گے. حکومت کو پھر کوشش کریں گے ایکسپوز کریں. بیونڈ دیٹ میں اس کو نہیں دیکھتی, کچھ اور نہیں دیکھتے. کاشف صاحب, یہ جو آج کا خطاب ہے خان صاحب نے, چونکہ آبویسلی وہ ایک سیاسی اسٹیک ہولڈر پلیئر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اس کے اندر ہم سے بھی بات کریں, ہم بھی ہیں یہاں پہ موجود, کیونکہ آبویسلی سیاست میں آپ نے جب ایشو کے اندر اپنا ایک حصہ ڈالنا ہوتا ہے نا, اس کانٹیکس میں واقعی وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں, مطلب نوئنگ خان صاحب ڈو وی نو وہ کچھ کر سکتے ہیں. خان صاحب انپریڈکٹیبل. ایگزیکٹلی, ہاں, بہت سی چیزیں آپ ان کی وہ پولیٹیکل مووز کرتے ہیں جس کو دیکھ کر لگتا ہے ایسے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سیاستدان ہے بہت سینئر تحریک انصاف کے, ان سے میری بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگلے دن انہوں نے استعفوں کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے, تو ان سے کہا گیا کہ جی بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا جی جو خان صاحب کہتے ہیں میں
جب باہر نکلے تو سینئر جو گینگ تھا وہ آگے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، 12 سال سے پارٹی میں ہوں، خان صاحب جو غلط کریں ٹھیک کریں، آخر میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا جو یہ آدمی کہے گا میں دوسرا انہوں نے سننی بھی نہیں ہے کسی کی۔ لیکن دیکھیں اب آپشنز دیکھ لیں، خان صاحب ہمیشہ دوسروں کو ایج پہ رکھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ بیان ان کو ایج پہ رکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کرے گا، اور ہو سکتا کچھ نہ ہو سکتا کل سمری جائے اور پریزیڈنٹ سائن کر کے آگے بھیج دیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے ہر طرف یہی پریشانی لگی رہے گی، پتہ نہیں پریزیڈنٹ کیا کرے گا۔ ضرور ڈال دیا انہوں نے، تو انہوں نے ساروں کو ٹینشن میں اور پریشانی میں تو ضرور رکھا ہوا، جو کہ وہ کرتے ہیں عمران خان صاحب پولیٹیکلی۔ آپشنز کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ہی وڈ ناٹ وانٹ ٹو برن برجز ود دی انکمنگ آرمی چیف، کیونکہ حکومت کے پاس اور بھی طریقے ان کو آرمی چیف اپوائنٹ کرنے کے۔ ایک سال پہلے تلخ تجربہ ہو بھی چکا ہے انہیں، اس حوالے سے میرا خیال ہے وہ ڈی جی آئی اپوائنٹ کرنے پر اپنی حکومت گرا چکے ہیں، بالکل لینے کے دینے پڑ گئے۔ یہ تو ان کو پتا ہے کہ یہ چیف تو 3 سال رہیں گے، تو کیا وہ ان کے ساتھ لڑائی کرنا چاہیں گے، جہاں ان کو الیکشنز بھی چاہیے، ان کو سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، جس قسم کی سپورٹ بھی ان کو ملے، یا مورل سپورٹ ہی کہہ لیں چلیں بے شک، اگر پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملتی تو مجھے نہیں لگتا وہ کچھ کریں گے، ایٹ لیسٹ کرنا نہیں چاہیے، لیکن کل کا کل دیکھیں۔ حبیب صاحب مجھے لگتا ہے جیسے بھی نسیم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ جب خان صاحب وہاں پہ آئیں گے ان کی ایک تقریر ہوگی، آبویسلی ایک سیاسی تقریر ہوگی، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جب خان صاحب آئیں تو پھر یہ بات کریں جی کہ یہاں سے آگے کا روڈ میپ ایسا ہونا چاہیے، ہم ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں، بیکاز آبویسلی تب تک ایک نئی کمان آ چکی ہوگی، مطلب اس کا تعین ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد اس نے صرف ایک رسمی کارروائی ہونی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنڈی آ کے عمران خان صاحب اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دیں گے اور اس کے بعد آگے ساتھ مل کے چلنے کی نوٹ پہ چھوڑ کے جائیں گے جو بھی وہاں پہ ان کا اجتماع ہوگا؟ ماریا، عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ ایک شخص کو آرمی چیف لگانے کے امکان کے اوپر گرائی گئی تھی۔ ٹھیک بات ہے۔ یعنی یہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے اس کی وجہ وجود اور پھر اس کا حکومت میں آنا، پی ٹی آئی کا ٹوٹنا یا توڑا جانا، یہ دراصل کسی ایک شخص کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے امکان کے اوپر ہوا۔ اب جب یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہیں، گویا اس حکومت کا مقصد وحید اپنی باقی ماندہ زندگی میں یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف لگا لیں۔ جی یہاں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں تو آگے جو گفتگو ہوگی وہ فیوچر چیلنجز کیا ہیں اگلی عسکری قیادت کے۔